صفحے کے آخر سے لائن نمبر 2 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبک أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولا تعجبك أموالهم اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کے مال وأولادهم اور ان کی اولادیں انما يريد اللہ پختہ بات ہے اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں ان يعذبهم کہ ان کو عذاب دے بہا یعنی انہی مال و دولت کے ذریعے فی الدنیا دنیا کی زندگی میں وتزهق انفسهم اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں وہم کافرون کہ وہ کفر کرنے کی والے ہی ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت ان پر ان آمنو جس کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ باللہ اللہ رب العزت پر وجاہدوا مع رسول استأذنک اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو استأذنک اولو الطول تو جو طاقتور ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں منہم ان میں سے وقالوا اور وہ کہتے ہیں ذرنا نکن مع القاعدین اور ہمیں چھوڑ دیں بیٹھنے والوں کے ساتھ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف اور وہ خوش ہوں اس حال میں کہ وہ ہو جائیں خوالف بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ وطبع علی قلوبہم اور اللہ رب العزت نے بھی مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو کافر نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں، اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان کی بڑی اولادیں ہیں، ان کے پاس اللہ نے بڑا مال دیا ہے، فرمایا یہ چیزیں آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈالیں، یہ جتنے نافرمان ہیں اس کے پاس اتنا ہی زیادہ مال و دولت ہے، یہ جتنے اللہ کی ذات سے ٹکر لینے والے ان کی اتنی ہی اولادیں زیادہ ہیں، ان کے پاس یہ اتنے ہی پاورفل کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ، یہ آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈالے، أَمْوَالُهُمْ، ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولادیں، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی قوم اللہ کی ذات سے ٹکر لیتی ہے، وہی چیزیں جو راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں، اب مال ہے انسان کے لیے سکون ہے، راحت کا ذریعہ ہے، اولاد ہے یہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت یہی چیزیں انہیں وافر مقدار میں دیتے ہیں، اور فرمایا پھر انہی کے ذریعے بہا فی الدنیا، انہی کے ذریعے اللہ رب العزت ان یعذبہم بہا فی الدنیا، انہیں عذاب دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اسی مال و دولت کے ذریعے وہی مال جو ہے انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، ساری زندگی جمع کرتا رہتا ہے تو بیٹا ہی باپ کو مال کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، اب جس مال کو وہ جمع کرتا رہا وہی مال اس کے لیے وبال جان بن گیا، اب جس اولاد کو پالا پوسا جوان کیا، اور وہی اولاد جو ہے باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کر آ جاتی ہے، ان کے پاس باپ کو ملنے کے لیے بھی، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو فرمایا پھر بعض مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے جمع کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا، اور فرمایا یہی جو مال و دولت ہے ان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اب وہ دنیا کی جو ظاہری زندگی کو تو خوبصورت سمجھتا ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بھلا کر بیٹھا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہی دو چیزوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں، وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ، پھر ان کی جانیں نکلتی ہیں اس حال میں، وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا اور مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا، اور فرمایا اسی طرح وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، فرمایا جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے ان آمنو، ایمان لے کر آؤ، کیونکہ قرآن پاک کا سب سے پہلا مطالبہ ایمان تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی کہ لوگوں ایمان لے کر آؤ، پھر اس کے بعد جا کر دو نمازیں نازل ہوئیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، مکہ کے اندر یہی دو نمازیں رہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 3 سال قبل معراج کے موقع کے اوپر 5 نمازیں ہوئی، فرمایا اس سے پہلے یہی تھا کہ ایمان لے کر آؤ، آمنت باللہ و رسولہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسولوں کے اوپر، وکتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس کے رسولوں کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، قیامت کے اوپر، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، فرمایا ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کوئی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، تمہارا بالکل وجود نہیں تھا، اتنا خوبصورت اللہ کی ذات نے وجود عطا فرمایا، فرمایا ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں بھی فرمایا جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، اور پھر ساتھ کہا جاتا ہے باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کرو، فرمایا پھر ان میں سے جو طاقتور ہیں، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جن کو مال و دولت بھی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، وہی آ کر اجازت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استأذنک اولو الطول، جو طاقتور ہیں جنہیں کوئی پریشانی نہیں، وہی آ کر عذر پیش کرتے ہیں مجھے فلاں پریشانی ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے منافق جو ہوتا ہے اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ ظاہری چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور آ کر کہا ہر چیز موجود تھی کہ میری تو والدہ بہت بیمار ہے، میں نے تیاری کی ہے، سواری ہر چیز مہیا ہے، میری تلوار ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن کیا کروں، میری والدہ اچانک بیمار ہو گئی، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی والدہ کی اس کی تیمارداری کریں۔ کسی نے کہا اچانک میرا غلام بھاگ گیا، میں نے تو فل تیاری کر رکھی تھی لیکن میرا غلام بھاگ گیا، تو اس طرح اللہ کے نبی انہیں اجازت دیتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے عفوا عنک، اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، لما زدت لهم، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ان لوگوں نے یہی دلیل بنا دی کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، اگر آپ انہیں اجازت نہ بھی دیتے تب بھی ان لوگوں نے جہاد میں نہیں جانا تھا، آپ کے ساتھ نہیں جانا تھا، کیوں؟
اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا. تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں وہی لوگ جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عذر پیش کرتے ہیں. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بھی جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ رہ جائیں، جو لنگڑے لولے ہیں، جو جہاد نہیں کر سکتے ہیں، بچے عورتیں ہیں. رضوا بِأَن يَكُونُوا، فرمایا اصل بات یہ ہے وہ خوش ہیں اس حال میں. مال خوالف، خوالف یہ خالفہ کی جمع ہے. خالفہ اس عورت کو کہتے ہیں جو گھر میں پیچھے رہنے والی ہو. فرمایا یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنے والے ہو جائیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. فرمایا جب دل کے اوپر مہر لگتی ہے تو فرمایا پھر انسان کی سمجھ الٹ ہو جاتی ہے. جس چیز کو انسان اپنا فائدے کی چیز سمجھتا ہے اصل کے اندر وہ انسان کے نقصان کی چیز ہوتی ہے. اب انسان جس کے لیے تھوڑی سی زندگی کے لیے صبح سے لے کر شام تک مال و دولت کمانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور فرمایا جب مال آتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور پھر انہی پریشانیوں کے اندر انسان گرا رہتا ہے اور اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے. اللہ کے فرمایا اگر اللہ کی ذات کو یاد رکھے، آخرت کی فکر کرے، اللہ رب العزت مال بھی دیں گے اور فرمایا آخرت کی بھی اس کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ بن جائے گی. لیکن فرمایا جب وہ دنیا کے ہی مال و دولت کے اندر لگتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا سمجھ الٹ ہو گئی، یہ دنیا کے نفع نقصان کو اپنے فائدے کی چیز سمجھ رہا ہے، اور فرمایا حالانکہ یہ فائدے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو نقصان کی چیز ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر جمع کر رہا ہے تو یہ نقصان کی چیز ہے. اور فرمایا جو فائدے کی چیز ہے آخرت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ جو دین لے کر آئے، فرمایا وہ فائدے کی چیزیں اسے نقصان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. فرمایا اگر اس نے رات کو کسی جگہ کاروبار کی غرض سے جانا ہو، ڈیوٹی کی غرض سے جانا ہو تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بڑی جلدی سے چلا جاتا ہے. لیکن نماز کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے. کاروبار کی دنیا کی چیزیں جو ہے اس کے دل کے اندر اس کی اہمیت ہے. فرمایا پھر وہ دنیاوی جو فائدے ہیں، دنیاوی چیزوں کو نفع سمجھتا ہے اور آخرت کی چیزوں کو اپنا نقصان سمجھتا ہے کہ ابھی تو گاہک موجود ہیں، ابھی دکان بند کر دی تو پھر یہ گاہک چلے جائیں گے. حالانکہ جس ذات نے پہلے گاہکوں کو بھیجا ہے وہ بعد کے اندر بھی بھیج دے گا، ابھی نماز کا وقت ہے. لیکن فرمایا جب سمجھ الٹ ہو جاتی ہے پھر بندہ دنیاوی چیزوں کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے اور آخرت کی چیزوں کو نقصان سمجھتا ہے. تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھ نہیں رکھتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے جو دل ہیں پردے کے اندر ہیں، ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے. بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرمایا جب ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ رب العزت کا بھی قانون ہے، قرآن پاک کی آیت ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اللہ رب العزت کسی انسان کو زبردستی دین کے اندر داخل نہیں کرتے، نہ زبردستی کسی کو کفر کے اندر داخل کرتے ہیں. فرمایا اللہ کا قانون ہے جو جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا وہ کفر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی ذات میرے اوپر راضی ہے، اور بندے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی تو ایسی ہے جو اللہ کی ذات کو پسند آ گئی. لیکن فرمایا اگر کسی کو دنیا کا مال و دولت مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی زندگی جو ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی رضا کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت انہی چیزوں کے اندر اس کی پکڑ فرمائیں گے. تو فرمایا یہ جتنی بھی آیات نازل ہوتی ہیں قرآن پاک کی، اصل کے اندر ان کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے. ہر انسان نے ہر آیت کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ میں کسی ایسے گناہ کے اندر میں تو ملوث نہیں ہوں، میں نماز تو پڑھتا ہوں، دین کے باقی کام کے اوپر بھی چل رہا ہوں، کیا حرام حلال کی میں پہچان کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اب فرمایا جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اب ان لوگوں نے ساری چیزیں موجود تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہی بیٹھتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو ان لوگوں نے جان چھڑانا شروع کر دی. تو فرمایا کیا اگر ابھی جہاد کا حکم آ جائے تو میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ کیا جہاد کے اندر جانا تو دور کی بات، کیا میں تمنا بھی کرتا ہوں یا نہیں؟ تو فرمایا ہر انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے اور میرا ایمان کتنا کمزور ہے
کتنا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوں اور کتنا میں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوں. فرمایا جب انسان غور و فکر کرتا ہے پھر حقیقت کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے, اور فرمایا جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جو انسان سوچتا ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی حق کے اوپر سمجھتا ہے, فرمایا وہ آہستہ آہستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور تو ہوتا چلا جائے گا, قریب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.